السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حویلی کے بڑے صحن میں زمین پر دری بچھا کر مرد جمع تھے۔ بیچ میں ایک پرانی مگر مضبوط لکڑی کی چارپائی رکھی تھی جس پر احتشام خانزادہ براجمان تھا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، کشادہ پیشانی، تیکے نقوش اور سخت نگاہوں والا، وہ کوئی عام نوجوان نہ تھا۔ اس کے چہرے پر رعب تھا، ایک ایسا رعب جو دلوں میں خوف اتار دیتا تھا۔ سامنے کھڑے لوگ دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک طرف مقتول کا خاندان تھا جن کے چہروں پر غم اور غصہ نمایاں تھا، دوسری طرف قاتل کا خاندان جو ہاتھ جوڑ کر رحم کی التجا کر رہے تھے۔ قاتل کا باپ ایک بوڑھا شخص ہاتھ جوڑ کر رو رہا تھا، اس کے الفاظ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں بے بسی کی چمک تھی۔ سردار، خدا کے واسطے ہمارے بچوں پر رحم کریں، ہم دیت دینے کو تیار ہیں، جو رقم کہیں گے دے دیں گے، مگر ہماری عزت پر رحم کریں۔ احتشام خانزادہ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے ان کی طرف دیکھا، مگر یہ مسکراہٹ زہر میں بجھے تیر کی طرح تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، دھیرے دھیرے چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ جہاں پیسوں سے خون کا حساب نہیں ہوتا، اس کا لہجہ سرد اور بے رحم تھا۔ یہاں خون کے بدلے خون بہایا جاتا ہے یا پھر ونی دی جاتی ہے۔ یہ سن کر قاتل کے خاندان میں سناٹا سا چھا گیا۔ وہ بوڑھا باپ روتے ہوئے احتشام کے قدموں میں گر گیا۔ سردار، ہماری بچیاں ہماری عزت ہیں، انہیں رحم کی نگاہ سے دیکھیں، خدا کے لیے۔ احتشام خانزادہ نے سختی سے اپنا پاؤں کھینچ لیا، جیسے گندگی سے بچ رہا ہو۔ وہ پیچھے ہٹا اور اپنی چارپائی پر بیٹھ کر دھیرے سے حقہ گڑ گڑایا، پھر اس کی آواز بجلی کی طرح گونجی، یہاں رحم کی نہیں، انصاف کی بات ہوگی۔ خون بہایا گیا ہے، بدلے میں کچھ دینا ہوگا۔ اگر پیسے نہیں تو اپنی بیٹی دو سردار، ایسا ظلم نہ کریں۔ قاتل کے بھائی نے ہاتھ باندھ کر التجا کی، ہماری بہن ابھی کم عمر ہے، کیسے کسی کے نکاح میں دے سکتے ہیں؟ احتشام خانزادہ نے حقہ پٹخ دیا، اس کی آنکھوں میں غضب کی چمک تھی۔ عمر کی بات مت کرو، جب تمہارے بھائی نے قتل کیا تب کسی کی عمر نہیں دیکھی تھی، جب خون بہایا تب رحم کیوں نہ آیا؟ اب زبان بند رکھو اور فیصلہ مانو۔ پنچایت میں خاموشی چھا گئی۔ مقتول کے خاندان کے چہرے پرسکون ہو چکے تھے، وہ جانتے تھے کہ انصاف کا ترازو جھک چکا تھا، مگر دوسری طرف آہو بکا کا طوفان تھا۔ وہ بوڑھا زاروں قطار رو رہا تھا، رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر احتشام خانزادہ کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہ آئی تھی۔ وقت ضائع مت کرو، اس نے گرجدار آواز میں کہا، فیصلہ ہو چکا ہے، اگر مانتے ہو تو لڑکی کے نکاح کی تیاری کرو، ورنہ انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بوڑھے نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، جیسے آخری بار زندگی کا احساس لے رہا ہو، پھر ہارے ہوئے لہجے میں بولا، ہم تیار ہیں سردار۔ احتشام خانزادہ نے ایک فاتحانہ نظر سب پر ڈالی، پھر اس نے اپنی آنکھیں موند لیں، جیسے یہ سب اس کے لیے عام سی بات ہو۔ اس کے نزدیک انصاف یہی تھا، بے رحم، بے عاطفہ اور ناقابل ترمیم۔ وہ ایسا ہی تھا۔ ظالم سردار، اس کے سینے میں دل نہیں پتھر تھا۔ یہ بات تو سب کو معلوم تھی، مگر اس کے باوجود کسی نے اس کے خلاف جانے کی ہمت نہیں کی تھی، کیونکہ ہر شخص احتشام خانزادہ کے قہر سے واقف تھا۔ وہ نوجوان تھا، 28 سالہ خوبصورت شخص، جس کے چہرے پر ایک ایسا روپ تھا کہ اگلا زبان ہلانے کی بھی جرت نہیں کر پاتا تھا۔ بازار میں آج کچھ زیادہ ہی رونق تھی۔ چھوٹے چھوٹے ٹیلیوں پر سبزیاں اور پھل سجے ہوئے تھے، دکانوں کے آگے رنگ برنگے کپڑوں کے تھان لٹک رہے تھے، اور لوگ خریداری میں مصروف تھے۔ نرمین، جو ایک کالے رنگ کے برقعے میں ملبوس تھی، اپنے بابا کے ساتھ بازار کے اندرونی حصے میں کھڑی تھی۔ اس کی نظریں ہر چیز کا مشاہدہ کر رہی تھی، کبھی وہ تیل میں تلی ہوئی گرم جلیبیوں کی طرف دیکھتی، کبھی کسی دکان پر رکھے کانچ کے کنگنوں پر اس کی نگاہیں جم جاتی۔
اچانک بازار میں شور مچ گیا، لوگوں میں ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ کچھ دکاندار جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹنے لگے، کچھ راہگیر دائیں بائیں دیکھ کر گھبراہٹ میں ایک طرف کو ہونے لگے۔ ہٹ جاؤ، سردار کی جیپ آ رہی ہے، اس نے چیختے ہوئے کہا، اور بھگڑ مچ گئی۔ نرمین کا دل ایک لمحے کو تیزی سے دھڑکا، مگر اس نے اپنے بابا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ابا ایک طرف ہو جائیں، اس نے فکر مند لہجے میں کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کر پاتے، دو طاقتور ہاتھوں نے اس کے والد کو دبوچ لیا۔ احتشام خانزادہ کے آدمیوں نے بے رحمی سے انہیں دھکیل کر کنارے کرنا چاہا۔ نرمین کا ضبط ٹوٹ گیا۔ خبردار، تمیز سے ہاتھ لگاؤ، وہ بزرگ ہیں، وہ غصے سے بولی، مگر ان آدمیوں پر جیسے کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو۔ وہ اپنے معمول کے مطابق بے حس اور سخت تھے۔ اسی لمحے سڑک پر ایک گہری گرج سنائی دی۔ ایک سیاہ جیپ گرد اڑاتی ہوئی بازار میں داخل ہوئی اور زوردار جھٹکے سے آ کر رک گئی۔ لمحے بھر میں بازار جیسے ایک ساکت تصویر بن گیا۔ لوگ تو سہم کر ایک طرف کو ہو گئے، دکاندار اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے، سر جھکا لیے، نظریں زمین میں گاڑ دیں۔ نرمین نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ آدمی جس کی وجہ سے پورے گاؤں میں خوف کی فضا چھائی ہوئی تھی، گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ احتشام خانزادہ، وہ نام جو صرف لینے سے ہی لوگوں کے چہرے کا رنگ زرد کر دیتا تھا، مگر نہ جانے اس لمحے نرمین میں کہاں سے ہمت آ گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور بغیر سوچے سمجھے سردار احتشام کی جیپ کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ تم، اس نے بلند آواز میں کہا۔ احتشام نے دھیرے سے گردن موڑی، اس کی آنکھوں میں وہی سرد وحشیانہ چمک تھی جس نے کتنے ہی لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دی تھی۔ تم کون ہوتے ہو لوگوں کی زندگیوں کو یوں روندنے والے؟ تم کیا سمجھتے ہو خود کو، خدا یا بادشاہ؟ نرمین کی آواز تیز تھی، سانسیں بے ترتیب۔ بازار میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی یوں سر عام سردار سے بھی سوال کرے گا۔ تم ایک فرعون ہو۔ نرمین کے الفاظ چمکدار خنجر کی طرح ہوا میں گونجے۔ تم نے پورے گاؤں کا سکون تباہ و برباد کر رکھا ہے۔ لوگ تمہارے نام سنتے ہی کانپتے ہیں، لیکن میں نہیں ڈرتی تم سے۔ تم ظالم ہو، بے حس ہو، اور اس دن کا انتظار کرو جب تمہارے ظلم کا حساب لیا جائے گا۔ احتشام خاموش رہا، اس کے چہرے پر کوئی حیرت نہ تھی، نہ کوئی رد عمل۔ وہ بس اسے گھور رہا تھا، ایک گہری خطرناک نظروں سے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی جان نکال لے گا، مگر وہ بالکل خاموش تھا، اور یہ خاموشی ہی آنے والے طوفان کی علامت تھی۔ اس نے بھی گھور کر اس شخص کو دیکھا تھا، اور پھر اپنے باپ کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ نرمین ساجد تھی، اپنے بابا کی اکلوتی بیٹی، مگر اس بات سے ناواقف تھی کہ جس شخص کے وہ منہ لگی ہیں، وہ صرف اور صرف ظلم کرنا جانتا ہے۔ ڈیرے پر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، لمبے درختوں کے سائے زمین پر وحشت بکھیر رہے تھے۔ ہوا میں عجب سی سنجیدگی تھی۔ اندر بڑے ہال نما کمرے میں ایک مضبوط لکڑی کی کرسی پر احتشام خانزادہ بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کی سرخی پھیلی ہوئی تھی، آنکھوں میں چنگاریاں جل رہی تھی۔ سامنے رکھا سگریٹ کا پیکٹ اس نے غصے سے ایک طرف کو اچھال دیا، جبکہ حکے کی لمبی نالی زمین پر گھسٹتی جا رہی تھی۔ وہ سانس اندر کھینچ رہا تھا، جیسے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر اس کی نگاہیں کرسی کے ہتھے پر سختی سے جم چکی تھیں، جیسے کسی کو مٹی میں دھنسا دینا چاہتا ہو۔ کمرے میں بھاری قدموں کی آواز گونجی، اور رحمت، اس کا سب سے خاص اور وفادار آدمی، دروازے سے اندر آیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ چہرہ لیے، ہاتھ باندھے احتراماً کھڑا ہو گیا تھا۔ حکم کریں صاحب۔ اس کی آواز دھیمی مگر فرما برداری سے بھری ہوئی تھی۔ احتشام خانزادہ نے گہری سانس لی،
چند لمحے وہ خاموش رہا، جیسے خود کو ضبط میں لانے کی آخری کوشش کر رہا ہو، مگر پھر اس کی آواز گونجی، سرد، سخت اور بے رحم لڑکی کو اٹھاؤ۔ رحمت کے چہرے پر ہلکی سی حیرانی نمودار ہوئی، مگر اس نے کچھ کہنے کی جرأت نہیں کی۔ احتشام کرسی سے اٹھا، دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس نے پردہ ذرا سا سرکایا اور باہر کی تاریکی میں جھانکا، جیسے اندھیرے میں اپنا غصہ سمو رہا ہو۔ پھر وہ دھیرے سے پلٹا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میرے گاؤں کی ہو کر مجھ پر چڑھائی کریں گے؟ اس کے لہجے میں زہر گھولا تھا۔ میرے سامنے کھڑے ہو کر زبان چلائے گی؟ سب کے بیچ مجھے فرعون کہے گی؟ اس نے زوردار کہا لگایا، مگر اس کہے میں وحشت تھی، دیوانگی تھی۔ پھر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا، آنکھوں میں وحشت کے ساتھ طنزیہ چمک ابھری۔ آج میں اسے فرعون بن کر دکھاؤں گا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا، میں اسے بتاؤں گا کہ جسے وہ فرعون کہہ رہی تھی وہ دراصل کیا چیز ہے۔ رحمت نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جانتا تھا کہ جب اس کے سردار کی آنکھوں میں یہ وحشت آتی ہے تب کوئی نہ کوئی طوفان ضرور ہی آتا ہے۔ احتشام خانزادہ نے ایک قدم آگے بڑھایا، رحمت کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سختی سے بولا، آج ہی ابھی اسے میرے سامنے حاضر کرو، میں دیکھتا ہوں کتنی ہمت ہے اس میں اب بولنے کی۔ رحمت نے حکم بجا لانے کے لیے سر جھکایا اور تیزی کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے احتشام خانزادہ غصے سے ساتھ میں رکھی کرسی پر زوردار لات مار چکا تھا اور لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ہوا ڈیرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ آج سے پہلے کبھی اس نے کسی کو اپنے سامنے کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں دی تھی۔ آج ایک معمولی لڑکی جو ایک معمولی کسان کی بیٹی تھی، اس کے سامنے کھڑی ہو کر اسے 4 باتیں سنا کر گئی تھی۔ اسے فرعون کہا تھا، بھلا وہ گاؤں کا سردار احتشام خانزادہ خاندان کا اکلوتا وارث، وہ بھلا کیسے اس کی یہ بدتمیزی برداشت کر لیتا؟ وہ اگلے کو چونٹی کی طرح مسل دینے کی ہمت رکھتا تھا، اور آج بھی اس کا ارادہ یہی کرنے کا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر تارے جلملا رہے تھے اور کہیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ نرمین اپنے ماں باپ کے ساتھ برآمدے میں بیٹھی کھانے میں مصروف تھی۔ لکڑی کی چھوٹی میز پر سادہ سا کھانا رکھا تھا، خشک روٹیاں، دال اور سبزیاں۔ ہوا میں ایک عجب سی خاموشی تھی، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ ساجد صاحب جو ایک محنتی مگر غریب کسان تھے، اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ روزمرہ کی باتیں کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر دن بھر کی تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ نرمین کی ماں جو ایک سادہ سی گھریلو عورت تھی، ہر نوالا بیٹی کے ہاتھ میں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، لیکن اچانک اندھیرے میں چند سائے لرزے، برآمدے کی طرف قدموں کی بھاری چاپ سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ ساجد صاحب یا ان کی بیوی کچھ سمجھ پاتے، 4-5 طاقتور مرد بندوقیں تانے اندر داخل ہو گئے۔ کون ہو تم لوگ؟ ساجد صاحب فوراً کھڑے ہو گئے، ان کی آواز میں حیرانی اور خوف تھا۔ نرمین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا۔ اس کی ماں گھبرا کر اس کے قریب ہو گئی۔ خاموش رہو ورنہ ابھی بھیجے اڑا دیں گے۔ ایک کرخت آواز گونجی اور گن کی نالی سیدھی ساجد صاحب کی طرف ہو گئی۔ نرمین کے جسم میں ایک جھرجھری دوڑ گئی، وہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر ایک لمبے تڑنگے آدمی نے آگے بڑھ کر اس کا بازو جھپٹ لیا۔ چھوڑو مجھے، نرمین چیخی چلائی، مگر وہ درندہ سختی سے اسے کھینچنے لگ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ خدا کے لیے میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ نرمین کی ماں روتے ہوئے آگے بڑھی، مگر ایک گارڈ نے بندوق کا بٹ زمین پر دے مارا، انہیں خبردار کر دیا۔ ساجد صاحب نے ہمت کر کے آگے بڑھنا چاہا، مگر بندوق کی نالی ان کے سینے سے لگا دی گئی۔
خبردار، اگر زیادہ ہل جل کی تو یہی خون بہا دیں گے۔ نرمین کو ظالمانہ طریقے سے گھسیٹ کر وہ باہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، دل میں بے بسی۔ وہ چیختی، مچلتی، ہاتھ پیر چلاتی، مگر وہ طاقتور مرد اس کے نازک وجود کو بے رحمی سے گھسیٹ کر باہر لے آئے تھے۔ چھوڑ دو مجھے، خدا کے واسطے مجھے مت لے جاؤ، وہ چلائی، مگر کوئی رحم نہیں آیا۔ جب وہ زیادہ زور سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی تو ایک درندہ صفت آدمی نے اسے زوردار تھپڑ مارا۔ خاموش رہ۔ نرمین کا سر ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا، آنکھوں کے آگے اس کے اندھیرا چھا گیا اور وہ وہیں زمین پر گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ ساجد صاحب اور ان کی بیوی کی چیخیں کو آسمان کو چیرتی رہیں، مگر ان درندوں کے کان بہرے تھے۔ گاڑی میں ڈالو اسے۔ نرمین کو اٹھا کر ایک گاڑی میں پھینک دیا گیا۔ دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا اور گاڑی دھول اڑاتی اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ پیچھے رہ گئے ساجد صاحب اور ان کی بیوی، جو ننگے پاؤں سڑک پر بھاگتے رہے، روتے گڑ گڑاتے، مدد کو پکارتے، مگر کوئی نہ آتا جو انہیں بچا سکتا۔ ان کی بیٹی کو ظالموں نے چھین لیا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پائے تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ واقعہ کسی کی زندگی پر کتنا اثر انداز ہونے والا ہے۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا، بس ایک ہلکی سی لالٹین کی روشنی دیوار پر لرز رہی تھی۔ کمرہ سرد اور ویران سا تھا، جیسے یہاں صدیوں سے خاموشی بے بسی رہی ہو۔ دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور دو آدمیوں نے نرمین کو بے دردی سے اندر دھکیل دیا اور وہ فرش پر گر پڑی، لیکن ابھی تک وہ ہوش میں نہیں آئی تھی۔ باہر نکلو، کسی نے سخت لہجے میں کہا، اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ چند لمحوں تک وہاں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ وہ بالکل حواس میں نہیں تھی، زمین پر اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا، قدموں کی گونج بھاری تھی۔ احتشام خانزادہ اندر آیا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی سرد مسکراہٹ تھی، مگر آنکھیں دہکتی آگ کی مانند سرخ ہو رہی تھی۔ پورا بدن وہ غصے میں رہا تھا، اپنے شکار کو سبق سکھانے کی آگ میں جلتا رہا تھا۔ مگر جیسے ہی اس کی نگاہ نرمین کے چہرے پر پڑی، وہ اپنی جگہ پر جیسے سن ہو گئے تھے۔ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ اس کی بند آنکھوں پر لرزتی پلکیں، ہونٹوں پر ٹھہرے آنسو، اور وہ معصوم سی گھبراہٹ۔ احتشام نے ایسا حسن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل جو ہمیشہ پتھر کی طرح سخت رہا تھا، اچانک ایک لمحے کو زور سے دھڑک اٹھا۔ وہ اپنی جگہ پر سن کھڑا رہ گیا۔ اس کا سارا غصہ، سارا انتقام، ساری ظالمانہ سوچیں پل بھر میں جیسے ہوا ہو گئیں۔ اس کی نظریں نرمین کے ساکت چہرے پر ہی جمی رہیں۔ وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر عجیب سی بے چینی اس کے اندر سرایت کر رہی تھی۔ اچانک اس نے ایک گہری سانس لی، ایک قدم پیچھے ہٹا اور تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ رحمت کونے میں خاموش کھڑا تھا، اس کے چہرے پر الجھن کے سائے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ احتشام خانزادہ جب غصے میں ہوتا ہے تو اس کا ہر فیصلہ حتمی ہوتا ہے، مگر آج کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ احتشام خانزادہ نے اسے اشارے سے قریب بلایا۔ رحمت تیزی سے آگے بڑھا، سر جھکائے کھڑا رہا۔ نکاح کا بندوبست کرو۔ احتشام کی آواز سخت تھی، مگر اس میں ایک انجانی شدت تھی۔ رحمت نے حیرانی سے آنکھیں پھیلائیں۔ نکاح؟ وہ بے ساختہ بول اٹھا، مگر فوراً ہی خاموش ہو گیا، کیونکہ احتشام کو اس کی بات پر سوال کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ ابھی کے ابھی مولوی کو بلاؤ۔ احتشام کا حکم اٹل تھا۔ رحمت نے لمحہ بھر کے لیے اسے دیکھا، پھر سر جھکایا اور فوراً باہر نکل گیا۔ اس کے دل میں حیرانی تھی، یہ سردار احتشام خانزادہ ایک غریب کسان کی بیٹی کو بیوی بنا رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ سردار کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، اور جو فیصلہ اس نے کر لیا وہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ کمرے میں ہلکی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔
نرمین زور سی حالت میں کمرے میں ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تھیں، آنکھوں میں وحشت اور وجود کانپے جا رہا تھا۔ دو ملازمائیں اس کے ساتھ کھڑی تھیں جو اسے ہوش میں لانے کے بعد زبردستی یہاں بٹھا چکی تھی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، ذہن میں عجیب سے سوالات اٹھ رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اسے یہاں کیوں لایا گیا؟ اچانک کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ احتشام خانزادہ مضبوط قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے دو گواہ اور ایک مولوی صاحب تھے جو خاموشی سے آگے بڑھے اور قالین پر رکھے تخت کے قریب بیٹھ گئے۔ نرمین کا دل دہل گیا۔ اس نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا جیسے کوئی راستہ تلاش کر رہی ہو۔ مولوی صاحب نے نرم لہجے میں بات شروع کی۔ بیٹی، تمہاری رضا کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ نرمین کے ہاتھ لرزنے لگے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ گھبرا کر بولی، نہیں، مجھے جانے دو، یہ کیا بےہودگی ہو رہی ہے، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز تو کانپے جا رہی تھی مگر اس کے لہجے میں مزاحمت تھی۔ احتشام خانزادہ جو اب تک خاموش کھڑا تھا ایک جھٹکے سے آگے بڑھا۔ اس نے تیزی سے جھک کر زمین کا جبڑا اپنے سخت ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کی انگلیاں اتنی مضبوط تھیں کہ نرمین کا چہرہ درد سے سکڑ گیا۔ اگر تم نے نکاح قبول نہیں کیا تو میں تمہارے باپ کو جہنم واصل کر دوں گا۔ اس کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا، آنکھیں دہکتی آگ کی مانند سرخ ہو رہی تھی۔ میں اسے اتنی بری طرح ماروں گا کہ اس کی لاش کا بھی کوئی نشان نہیں ملے گا۔ نرمین کی آنکھوں میں خوف مزید گہرا ہو گیا، اس کا سانس اٹکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ احتشام جو کہہ رہا ہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ شخص ظالم تھا، سفاک تھا، اور اس کے سامنے کوئی بھی بولنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ نرمین کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ بے بسی سے کانپتے لبوں کے ساتھ بولی، یہ قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسری بار پوچھا۔ اس بار بھی نرمین کی آواز اور بھی زیادہ کمزور تھی، جیسے سانس کے ساتھ ٹوٹ رہی ہو۔ قبول ہے۔ تیسری بار بھی اس کے لبوں سے یہی الفاظ نکلے مگر اس کے ساتھ سسکیاں بھی شامل تھیں۔ احتشام خانزادہ نے سنجیدگی سے نکاح قبول کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیت کی چمک۔ آج اس نے اپنی ضد پوری کر لی تھی، اپنے فیصلے کو لاگو کر دیا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح مکمل ہونے کی دعا کی مگر کمرے میں سوائے نرمین کی سسکیوں کے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ہار چکی تھی اور احتشام جیت چکا تھا۔ نکاح مکمل ہونے کی دیر تھی کہ احتشام نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نرمین کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ ابھی اپنی آنکھوں میں آنسو لیے سسک رہی تھی جب اچانک اسے زمین سے اوپر اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ احتشام خانزادہ نے اسے کوئی پرکاہ کی طرح اپنے کندھے پر ڈال لیا تھا۔ چھوڑو، مجھے نیچے اتارو، نرمین نے چیخ کر کہا مگر اس کی چیخیں جیسے دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ گئیں۔ وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کی پیٹھ پر مار رہی تھی مگر احتشام خانزادہ کے چہرے پر ایک شفاف مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ چھوڑو مجھے پلیز۔ اس کی آواز ہچکیوں میں بدل گئی تھی۔ احتشام خانزادہ نے اسے گاڑی کے قریب لا کر جھٹکے سے فرنٹ سیٹ پر دھکیل دیا۔ نرمین کا وجود بری طرح لرز رہا تھا۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر بھاگنا چاہتی تھی مگر احتشام نے ایک زوردار آواز میں کہا، بیٹھ جاؤ۔ اس کے لہجے میں دھمک تھی کہ نرمین کا دل دہل گیا۔ وہ سہمی ہوئی سی اپنی جگہ پر جم گئی اور احتشام گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ زور سے بند کر چکا تھا۔ گاڑی فارم ہاؤس کی طرف دوڑنے لگی۔ باہر رات کا اندھیرا تھا اور اندر گاڑی میں ایک بے بسی پھر سے چھا گئی۔ نرمین نے اپنے ہاتھوں کو سختی سے جکڑ لیا، ہمت جمع کی اور پھر کانپتی آواز میں بولی، سردار صاحب پلیز مجھے جانے دیں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ احتشام کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔
اس نے ایک نظر نرمین پر ڈالی جو نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب تمہیں رحم یاد آ رہا ہے جب پورے بازار کے بیچ میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے فرعون کہہ رہی تھی، تب یہ بات کیوں نہیں سوچی؟ اس کی آواز گہری تھی اور سرد بھی تھی۔ نرمین نے بے بسی سے سر جھکا لیا، اس کی انگلیاں کپ کپا رہی تھی۔ میں غلطی مانتی ہوں، مجھے معاف کر دیجئے سردار صاحب۔ اس نے اپنا تھوک نگلا اور انتہائی لجاجت سے کہا، آپ نے اپنی منمانی کر لی، نکاح بھی کر لیا، اب مجھے چھوڑ دیں پلیز۔ وہ معصومیت سے بولی۔ اس کا تو دل بھی دھڑکنا بھول گیا تھا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی اس پر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے۔ احتشام نے ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی۔ چھوڑ دو، ایسے ہی نرمین نے بے بسی سے اپنا سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ احتشام نے گاڑی کا رخ ایک سنسان سڑک پر موڑ دیا، پھر سختی سے بولا، جب تمہیں معلوم تھا کہ میں سردار ہوں تو میرے منہ لگنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اب برداشت بھی کرو۔ گاڑی کی رفتار تیز ہو گئی اور نرمین کی آنکھوں میں مزید آنسو بھر گئے۔ وہ جان گئی کہ احتشام خانزادہ نے جو سوچ رکھا ہے وہ اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ جیسے ہی گاڑی فارم ہاؤس کی پورچ میں رکی، احتشام نے دروازہ کھولا اور نرمین کو بازو سے کھینچ کر باہر نکالا۔ وہ گڑ گڑائی، روئی، ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ سردار صاحب پلیز مجھے جانے دیں، میں آپ کے قدموں میں پڑتی ہوں، خدا کے واسطے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ احتشام خانزادہ نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی نہ کوئی نرمی نہ آئی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا، مگر جب نرمین نے دوبارہ اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو اس نے سختی سے اس کا بازو تھاما اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ نرمین کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ دیوار کے ساتھ جا لگی، جیسے کوئی شکاری کے سامنے پناہ تلاش کر رہا ہو۔ یہ سب مت کرو پلیز، وہ کانپتے ہوئے بولی۔ احتشام نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی نظریں نرمین پر جمی ہوئی تھیں۔ بیوی ہو تم میری، اس طرح گھبرانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ گناہ نہیں کر رہا، بلکہ میں نے سنا ہے کہ ثواب ہی حاصل ہوتا ہے۔ نرمین کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، مگر احتشام نے راستہ روک لیا۔ بھاگنے کی کوشش مت کرو نرمین، اب تم میری ہو ہمیشہ کے لیے۔ وہ روتی رہی، منت کرتی رہی، مگر احتشام کا ارادہ اٹل تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس کا سایہ زمین کے وجود پر جھکنے لگا، اور اس رات کی گواہی صرف خاموش دیواریں اور وہ کھڑکی تھی جس کے باہر اندھیری رات بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ اور پھر ایک بنت حوا روتی رہ گئی، لیکن اس ابن آدم نے اپنی منمانی کر کے ہی دم لی تھی۔ صبح کی روشنی نرمین کے بے جان وجود پر ہلکی سی چمک بکھیر رہی تھی۔ وہ ساکت پڑی تھی، جیسے کوئی شکست خوردہ روح، جیسے کوئی ایسا پھول جس کی خوشبو چھین لی گئی ہو۔ اس کی سانسیں مدھم تھیں اور چہرے پر رات بھر کی بے بسی کے نقوش واضح تھے۔ واش روم کا چہرہ کھلا اور احتشام خانزادہ باہر نکلا۔ سفید کلف زدہ شلوار قمیض پہنے، کوہنیوں تک چڑی آستینوں میں اس کی وجاہت نمایاں ہو رہی تھی۔ قدم با قدم چلتا ہوا وہ نرمین کے قریب آیا۔ چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ نرمین کو جیسے ان نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ وہ لمحہ میں بیدار ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لرز رہے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹنے کی کوشش کی اور سہمی نظروں سے احتشام خانزادہ کو دیکھا، جو ہاتھ باندھے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اٹھ گئیں، اس نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ نرمین نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کے لب کانپ رہے تھے، مگر زبان جیسے تالا بند تھی۔ اب تو تم کسی کام کے نہیں رہے۔ احتشام نے جان بوجھ کر الفاظ ادا کیے، جیسے اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہو۔ برباد ہو چکی ہو سمجھے،
اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ وہ جان بوجھ کر ایسے الفاظ استعمال کر رہا تھا جو اس کو کمزور کریں۔ نرمین کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے چادر کو مضبوطی سے تھامے بولی، اگر میں برباد ہو گئی ہوں تو ٹھیک ہے، مگر خدارا مجھے میرے گھر واپس جانے دو۔ اللہ کے واسطے سردار صاحب، آپ نے جو کرنا تھا کر چکے، اب مجھے جانے دیں۔ احتشام خانزادہ نے ایک نظر اس پر ڈالی جیسے اس کی بے بسی کو تول رہا ہو، پھر بے نیازی سے کندھے جھٹک کر بولا، اور اگر میں نہ جانے دوں تو؟ نرمین سسک پڑی، ہاتھ جوڑ کر بولی، میری زندگی تو پہلے ہی برباد ہو گئی، بس میری آخری التجا ہے، مجھے میرے ماں باپ کے پاس جانے دیں۔ وہ میری غیر موجودگی سے مرنے کی دہلیز پر آ چکے ہوں گے۔ خدا کے لیے ایسا ظلم نہ کریں، ہم عزت دار گھرانے کے لوگ ہیں۔ احتشام خانزادہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اچانک وہ مڑا، دروازے کی طرف بڑھا اور رک کر سرد لہجے میں بولا، اتنی منت کر رہی ہو تو ٹھیک ہے، تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس۔ نرمین نے حیرت سے سر اٹھایا، تیار ہو جاؤ۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ میں باہر نکل گیا، جبکہ نرمین کا دل کسی انہونی کے خوف سے لرزنے لگا تھا۔ اس کا اتنی آسانی سے مان جانا بھی اس کو خطرے کی علامت لگ رہا تھا۔ گاڑی کی رفتار ہموار تھی، مگر گاڑی میں بیٹھی نرمین کی دنیا تاہو بالا ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا، دل بے خوف اور بے بسی کے احساس سے لرز رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جیسے باہر کی دنیا میں کوئی ایسا سہارا تلاش کر رہی ہو جو اسے قید سے آزاد کرا سکے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر احتشام خانزادہ خوشی سے گاڑی چلا رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار نرمین کے چہرے پر اٹھ رہی تھی۔ اسے یہ بات ناگوار گزر رہی تھی کہ وہ ایک لفظ بھی نہیں بول رہی تھی، نہ کوئی شکایت کر رہی تھی، نہ ہی احتجاج۔ وہ صرف روئے جا رہی تھی، مگر ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ یہ آنسو بہانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اپنے مخصوص مگر سخت سے لہجے میں بولا، تمہیں اب یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ تم صرف میری ہو، صرف میری ملکیت۔ نرمین نے کوئی جواب نہ دیا، وہ اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہی، نظریں اب بھی باہر جمائے ہوئے۔ اسے احتشام کا غصہ بڑھنے لگا۔ وہ گاڑی چلاتا رہا، مگر اس کی برداشت کی حد ختم ہونے کو تھی۔ اچانک اس نے ایک جھٹکے سے بریک لگائی، گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی اور زمین کا نرمین وجود جھٹکے سے آگے کو گرا۔ دیکھو میری طرف، احتشام کی آواز گونجی۔ نرمین نے سہم کر آنسوؤں بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے دوبارہ نگاہیں جھگا لیں۔ یہ اور بھی ناقابل برداشت تھا۔ احتشام خانزادہ نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف گھمایا، اس کا چہرہ سختی سے اپنے قریب کیا۔ ان کے درمیان فاصلہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ نرمین کی آنکھوں میں خوف تھا اور بے بسی کی نمی تھی، جبکہ احتشام کی آنکھوں میں شدت تھا اور جنون تھا۔ تمہیں کچھ سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ دھاڑا، تمہیں میری طرف دیکھنا پڑے گا، میری بات سننی پڑے گی، تمہیں یہ حقیقت تسلیم کرنی ہوگی، تم صرف میری ہو اور تمہیں میرے علاوہ کسی کے بارے میں سوچنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ نرمین کے ہونٹ لرزنے لگے، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص اس طرح برتاؤ کیوں کر رہا ہے۔ وہ تو صرف سزا دینا چاہتا تھا، لیکن پھر یہ باتیں اس کی سانس حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ کانپتی ہوئی مدھم آواز میں بولی، ٹھیک ہے، میں آپ کی ہوں، بس مجھے چھوڑ دیں۔ احتشام کی گرفت مزید سخت ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں اب پہلے جیسی درندگی نہیں تھی، بلکہ ایک انجانی سی چمک تھی۔ اس نے گہری سانس لی،
نرمین کی لرزتی آواز کو محسوس کیا، پھر دھیرے سے اس کا بازو چھوڑ دیا اور دوبارہ گاڑی چلانے لگا۔ گاڑی کی رفتار بڑھ گئی، مگر نرمین کے دل میں بے یقینی اور خوف کا طوفان پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر چکا تھا۔ نرمین جیسے ہی گھر کے دروازے میں داخل ہوئی، اس کے قدم لرز رہے تھے، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، جسم کانپ رہا تھا اور دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ وہ بس اپنے والدین کی پناہ میں جانا چاہتی تھی، ان کے سینے سے لگ کر وہ تمام درد، تمام خوف ان کے سپرد کرنا چاہتی تھی جو پچھلی رات اس پر گزری تھی۔ نرمین ساجد صاحب کی لرزتی آواز گونجی اور اگلے ہی لمحے وہ اس کی ماں دونوں دیوانہ وار اس کی طرف لپکے۔ نرمین بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے سینے سے لگ گئی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ بابا، بابا مجھے بچا لیں، بابا، وہ درندہ تھا، میں برباد ہو گئی بابا۔ اس کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے، سسکیاں اتنی شدید تھیں کہ وہ بامشکل بول رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا، آنکھوں میں آنسو، دل میں درد، مگر زبان پر کوئی لفظ نہیں تھا۔ ساجد صاحب کی آنکھوں میں خون اتر آیا، وہ اپنے بیٹی کی حالت دیکھ کر بے بس ہو گئے۔ کس نے کیا یہ سب؟ کون تھا؟ ان کی آواز کپ کپائی۔ نرمین نے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی، مگر الفاظ ادا کرنے کے لیے ہمت نہیں تھی۔ پھر ہچکیاں لیتی ہوئی بولی، احتشام خانزادہ۔ یہ نام سنتے ہی ساجد صاحب کی سانس سی رک گئی اور ان کی بیوی نے گھبرا کر نرمین کو مزید اپنی باہوں میں چھپا لیا۔ اس نام کے ساتھ جو خوف اور وحشت جڑی تھی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ حویلی کی راہداریوں میں خاموشی کا راج تھا، مگر جیسے ہی احتشام خانزادہ اندر داخل ہوا، ملازمین سر جھکا کر ایک طرف ہو گئے۔ وہ بغیر کسی کو دیکھے سیدھا بی جان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ بی جان قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹ کر رکھ رہی تھی۔ جب دروازہ دھڑاک سے کھلا اور احتشام لمبے لمبے قدم بھرتا اندر داخل ہوا، اس کی آنکھوں میں روشنی سی آ گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، احتشام سیدھا ان کے پاس آیا اور سر رکھ کر ان کی گود میں لیٹ گیا، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی آغوش میں پناہ لیتا ہے۔ کہاں تھے تم رات بھر؟ بی جان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے پوچھا، مگر آواز میں ہلکی سی خفگی بھی شامل تھی۔ احتشام خانزادہ نے ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھا۔ بی جان، میں ایک رانی کی باہوں میں تھا۔ بی جان کی آنکھوں میں حیرت ابھری، مگر وہ مسکرا کر بولی، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کون رانی؟ احتشام خانزادہ نے ان کے ہاتھ کو چوم لیا اور دھیرے سے بولا، بہت جلد آپ کو ایک حسین شہزادی سے ملواؤں گا، بس اتنا یاد رکھیں وہ شہزادی آپ کے پوتے کی ملکہ بنے گی۔ بی جان کے لبوں پر ایک نرم مسکراہٹ آئی، مگر ان کی آنکھوں میں سوالات کی روشنی واضح تھی۔ تمہارے دل میں کسی کے لیے نرمی آ گئی ہے؟ احتشام ہنسا اور پھر ہنستا چلا گیا تھا۔ بی جان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، جیسے وہ سب کچھ سمجھ رہی ہو، مگر پھر بھی خاموش رہیں۔ احتشام خانزادہ، جو دنیا کے لیے ایک پتھر دل درندہ تھا، اپنی دادی کے سامنے ایک عام سا مرد نظر آ رہا تھا، جس کے چہرے پر ایک انجان سی خوشی اور آنکھوں میں کوئی نیا خواب چمک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں بی جان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے پوتے کو لگام ڈالنے والی کوئی آ چکی ہے، اور یہی خیال ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ حویلی میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ احتشام خانزادہ اپنے کمرے میں بیٹھا زمینوں کے کاغذات دیکھ رہا تھا، جب اچانک دروازہ زور سے کھلا اور رحمت ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے، ماتھے پر پسینہ، سانس بے ترتیب۔ احتشام نے چونک کر سر اٹھایا، نظریں سیدھی رحمت پر گاڑ دیں۔ کیا ہوا؟ کیوں بھاگتے ہوئے آئے ہو؟ اس کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔
رحمت نے بامشکل اپنی سانس بحال کی اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، صاحب، بیگم صاحبہ۔ احتشام کی آنکھوں میں حیرانی اتری، کیا ہوا نرمین کو؟ رحمت نے جلدی سے وضاحت کی، نہیں صاحب، بیگم صاحبہ ٹھیک ہیں، لیکن ان کے بابا ساجد صاحب، ان کو ہارٹ فیل ہو گیا ہے، وہ ابھی ہسپتال میں داخل ہیں۔ اور بیگم صاحبہ بہت رو رہی تھی۔ احتشام جیسے ساکت رہ گیا، اس کے ہاتھ میں موجود کاغذات زمین پر گر پڑے۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، آنکھوں میں بے یقینی اور چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کیا؟ اس کی آواز میں حیرانی تھی۔ وہ تو بالکل ٹھیک تھے۔ 2 دن پہلے جب نرمین کو چھوڑا تھا تب تو انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ رحمت نے سر جھکایا اور افسردہ لہجے میں بولا، پتہ نہیں صاحب، لیکن ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ وہ ہسپتال میں ہیں اور بیگم صاحبہ پریشانی کے مارے نڈھال ہو رہی ہیں۔ احتشام کا دل ایک لمحے کو عجیب سا دھڑکا۔ اس نے کبھی اپنے جذبات کو اتنی شدت سے محسوس نہیں کیا تھا، مگر نرمین کے آنسو اس کے ذہن میں گونجنے لگے۔ اس کے دل میں ایک بے چینی سی دوڑ گئی۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ گاڑی نکالو، اس نے حکم دیا اور خود ہی برق رفتاری سے گاڑی کی طرف لپکا۔ رحمت پیچھے پیچھے بھاگا، صاحب میں بھی چلوں؟ نہیں، تم یہیں رہو، مجھے فوراً پہچاننا ہوگا۔ احتشام کی آواز میں بے چینی اور غصہ گھل چکا تھا۔ وہ زن سے گاڑی میں بیٹھا اور اگلے ہی لمحے گاڑی دھول اڑاتی ہوئی حویلی کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ گاڑی کی رفتار معمول سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ احتشام کی آنکھیں سامنے سڑک پر مرکوز تھیں، مگر دماغ میں نرمین کے آنسو اور ساجد صاحب کا بے بس چہرہ گردش کر رہے تھے۔ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے، کیوں اس کا دل بے چین ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا۔ ایک خیال بجلی کی طرح اس کے ذہن میں کوندا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو جھٹک دیا۔ نہیں، وہ ایسا کیوں سوچ رہا تھا، مگر دل کہہ رہا تھا کہ شاید وہ اس سب کی وجہ تھا۔ وہ گاڑی کی رفتار مزید تیز کر چکا تھا، کیونکہ اسے وہاں پہنچنے کی جلدی تھی۔ نرمین کے آنسو دیکھنے کے نہیں، بلکہ اسے سنبھالنے کی۔ ہسپتال کے باہر گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ احتشام خان زادہ نے دروازہ کھولا اور تقریباً بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں ریسیپشن پر پڑیں، جہاں ایک نرس بیٹھی مریضوں کے کوائف درج کر رہی تھی۔ ساجد صاحب ICU میں ہیں، کہاں جانا ہوگا؟ اس کی آواز میں وہی جاہو جلال تھا، مگر اس بار اس کے لہجے میں بے چینی واضح تھی۔ نرس نے جلدی سے رجسٹر پر نظر دوڑائی اور دائیں طرف موجود کوریڈور کی طرف اشارہ کیا، وہاں سے سیدھا جائیں، کمرہ نمبر 5۔ احتشام ایک لمحہ ضائع کیے بغیر قدم بڑھا گیا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے وہ ICU کی طرف لپکا۔ دل میں بے چینی اور عجیب سا اضطراب تھا، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو۔ کوریڈور کے اختتام پر نرمین زمین پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ کندھے سے ڈھلک چکا تھا، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس کی ماں ساتھ ہی کرسی پر بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ جیسے ہی نرمین کی نظر احتشام پر پڑی، وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ آنسو ابھی بھی اس کے چہرے میں تیر رہے تھے، مگر حیرانی اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ 6 گاؤں کا اکلوتا سردار، جو ہمیشہ سخت اور مغرور رہتا تھا، آج اس کے لیے یہاں ہسپتال میں موجود تھا۔ احتشام نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر آگے بڑھ کر نرمین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ حیران رہ گئی، آنکھیں پھیلا کر اس کے چوڑے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے کھڑی رہی۔ بس چپ ہو جاؤ، اس کی بھاری مگر نرم آواز اس کے کانوں میں اتری۔ میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا تمہارے بابا کو۔ نرمین کو یقین نہیں آیا کہ وہ اسے یوں تسلی دے رہا تھا۔ اس کی پشت تھپک رہا تھا، آنسو صاف کر رہا تھا۔
وہ جو کل تک اس کے آنسوؤں کی پرواہ نہیں کرتا تھا، آج اس کی تکلیف کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کی ماں بھی حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ احتشام خانزادہ، جس کی آنکھوں میں صرف غرور دکھائی دیتا تھا، آج کسی اپنے کی تکلیف میں بے چین نظر آ رہا تھا۔ احتشام نے نرمین کے آنسو صاف کیے اور ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا جہاں ڈاکٹر کا کیبن تھا۔ میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں، تم بس دعا کرو، وہ فیصلہ کن انداز میں بولا اور تیزی سے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ نرمین نے اسے جاتا ہوا دیکھا اور خود بھی لرزتے ہونٹوں کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ یا اللہ، بابا کو زندگی دے دے، میں کچھ نہیں چاہتی، بس میرے بابا کو ٹھیک کر دے۔ کمرے میں بیٹھے ساجد صاحب کی سانسیں بے ترتیب تھیں، مگر باہر ایک شخص تھا جو ان کی زندگی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھا۔ اور پھر اس کی انتھک محنت کے بعد ساجد صاحب کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ ان کے لیے اس نے فوراً شہر سے ڈاکٹرز بلا لیے تھے اور فوراً ہی ان کا بہترین طریقے سے علاج کروانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس کی ہر حرکت کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ رہا تھا، تسلی دے رہا تھا، اس کی ماں کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹے ہونے کا مان دے رہا تھا۔ نرمین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے۔ اور پھر جب ساجد صاحب کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو اس نے صاف لہجے میں اعلان کر دیا تھا کہ وہ نرمین کو اپنے ساتھ حویلی لے کر جائے گا۔ وہ شادی کر چکا ہے تو اب اس شادی کو نبھائے گا۔ اس رات جب وہ نرمین کے قریب گیا تھا، اس دن ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سکون صرف حلال میں ہے، اور جتنی حسین نرمین تھی اس دن ہی وہ اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ جب اس نے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا تھا، پوری کایا پلٹ چکی تھی۔ وہ بے لگام گھوڑا اب ٹھیک ہو چکا تھا، لوگوں میں انصاف کرنے لگا تھا۔ ونی کی رسم کو اس کی بیوی نے ختم کروا دیا تھا۔ ایک روز جب اس نے ونی کا فیصلہ دیا تو وہ خوب روئی تھی، اتنا کہ اس نے بخار چڑھا لیا تھا۔ احتشام خانزادہ سب برداشت کر سکتا تھا، لیکن نرمین کی تکلیف نہیں، اور اس نے وہ فیصلہ زندگی میں پہلی بار تبدیل کیا تھا۔ اپنی ذات سے اس نے خون بہا میں پیسے دیے تھے اور اس عورت کو رہا کروا لیا تھا۔ جتنی بھی عورتوں کے ساتھ ونی میں بدترین سلوک کیا جا رہا تھا، ان سب مردوں کو سختی سے تاکید کی تھی کہ اگر تم نے اپنی عورت پر ہاتھ اٹھایا تو میں وہ ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اس کے قہر سے تو سب واقف تھے، کسی نے دوبارہ ایسا کرنے کی جرت نہیں کی تھی۔ وقت بدلتا جا رہا تھا۔ نرمین کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی اور اس پل تو احتشام خانزادہ باقاعدہ بھنگڑا ڈال گیا تھا۔ واقعی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں حادثاتی طور پر آتے ہیں، لیکن مگر قدرت نے ان کے لیے کچھ اور فیصلہ کر لیا ہوتا ہے۔